فیض حمید صاحب جو ہیں ایک ادارے کا ملازم تھا. اگر اس ادارے میں جو ہے ان کو کسی بات پر سزا دی گئی ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, اور جب سیاسی معاملے پر بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم بھرپور جواب دیں گے. پاکستان کا یہ حال ہے کہ یہاں کے نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. یہاں کا انویسٹر جس نے یہاں فیکٹری لگائی ہوئی ہے وہ یہاں فیکٹریاں بند کر کے پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے. ہمارا جی ڈی پی گروتھ دیکھے, ہمارا فورن انویسٹمنٹ دیکھے, ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے. ہمارے فورن ریزروز دیکھیں اور ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ان میں جو ہے تفریق دیکھیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی گواہی ہے کہ 3.5 سال سے جو یہ تجربہ کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور میں یہ حالات بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو آج کی پوزیشن ہے ہماری اکانومی کی, اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میرے خیال میں ان کو جو ہے پھر قرض کی ادائیگی کے لیے بھی رقم جو ہے ان کے پاس نہیں ہوگی. کیونکہ اگر ایک بندہ یا کوئی ملک اپنے 5,300 ارب روپے کی کرپشن پر چپ ہوتا ہے, اس پر سوال نہیں کرتا, اس کی جو ہے جانچ پڑتال نہیں کرتا, تو میرے خیال میں پاکستان کو یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں جی, ہم کسی کے ساتھ نہ بغض کرتے ہیں اور نہ آنا پرستی کرتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر اس لیے ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, وہ پاکستان میں اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو غلط بات ہے کہ کسی بغض میں کسی کے ساتھ بیٹھنا. ہاں, پاکستان کے مفاد میں جو ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے, بلکہ ہمیں یقین ہے کہ عمران خان صاحب وہ کریں گے اور عمران خان صاحب کی پارٹی بھی وہ کرے گی انشاءاللہ. یہ فرمائیے گا, آپ کہتے ہیں کہ بانی کی بہنیں غیر سیاسی ہیں, سیاست میں حصہ نہیں لیتی, تو پھر ان کی ملاقات کو سیاسی بنانے کی اجازت کون دیتے ہیں؟ دیکھیں, وہ سیاسی نہیں ہوتی. وہ جو عمران خان صاحب اندر بات کرتے ہیں وہ باہر لا کر قوم کے سامنے رکھتی ہیں, اور میرے خیال میں یہاں پر جو ہے آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ یہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے, تو اس پر قدغن لگانا آئین کی خلاف ورزی ہے. تو جو یہ قدغن لگا رہے آپ ان سے سوال کریں کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں. دیکھیں جی, میں اڈیالہ میں ایک دن آتا ہوں اور اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے آتا ہوں, جو میرا جمہوری حق ہے. میں ملک سے باہر 10 دن کے لیے نہیں جاتا. میں پاکستان ایئر فورس میں تو ویسے بھی نہیں جا سکتا, میرا پاسپورٹ ہی انہوں نے سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنی گورننس پر توجہ دے, کیونکہ جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں چاہے وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو, اس میں یہ کرپشن پر بھی ٹاپ پہ ہے, یا گورننس میں جو ہے ان کا انتہائی لو لیول ہے. تو یہ اپنے گورننس پر توجہ دیں. یہ لوگ تو کرپٹ بھی ہیں, ان پر جو ہے یہ سرٹیفائیڈ جو ہیں چور ہیں, تو ان کے کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں. جب ہماری باری آئے گی, کیونکہ انہوں نے تاحیات اقتدار میں نہیں رہنا, جب ہماری باری آئے گی تو پھر جو ہے کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا اور نہ ہی یہ جواز ہوگا کہ فلانا یہ ہے اور فلانا وہ ہے. تو انشاءاللہ پھر جو ہے اس کا حساب کتاب رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ احتجاج, دھمکیاں جلسوں میں اور صرف یہی سیاست کر رہی ہے, کیا مذاکرات کا راستہ کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ دوسری طرف بھی سیاسی لوگ ہیں, ان سے مذاکرات کیوں نہیں کیے جاتے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ منگل کو یہ ڈیسائیڈ تھا کہ دھرنا رات کو 10 بجے ختم کر دیا جائے گا, اور شاید کچھ چینلز نے رپورٹ کیا ہے کہ کل اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے جو پارلیمانی پارٹی ہے اس نے بھی, کہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں ان کو رول آؤٹ کر دیا جائے. دیکھیں جی, جو صاحب اختیار ہے 3.5 سال سے ان کی ایک پالیسی چل رہی ہے, عمران خان کو مائنس کرنا اور پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنا. یہ جو ہیں یہ ان کے جو 1947 سے آ رہے تھے وہی نسخے ہیں, لیکن ان کو اس سے پہلے یار برائے مہربانی تھوڑی خاموشی ہو جائے تو سیم صاحب. اچھا 1947 سے لے کر 9 اپریل 2022 تک یہ ہمیشہ سے ایک ہی نسخہ بار بار آزماتے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس وقت کے جو سیاسی لیڈر تھے وہ جعلی لیڈر تھے, ان کے جو سیاسی کارکن تھے وہ ابن الوقت چڑھتے سورج کے پجاری تھے. 9 اپریل 2022 سے ان کو جو ہیں ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو عمران خان صاحب سے عشق کرتے ہیں, تو یہ ان کے لیے آؤٹ آف کورس آئے ہیں. اور عشق جو ہے وہ نہ دبتا ہے نہ گھٹتا ہے, وہ ہمیشہ بڑھتا ہے. اور ان کا جتنا ظلم ہم پر ہوگا اور پاکستانی قوم پر ہوگا, پاکستان کی تحریک انصاف کے ورکرز پر ہوگا, تو انشاءاللہ یہ بڑھتا جائے گا. یہ نہ ڈرے گا, نہ دبے گا, نہ گڑے گا انشاءاللہ. یہ صاحب اختیار جو بھی ہے, اگر سیاسی پارٹیوں میں کوئی کہتا ہے کہ ہماری چلتی ہے اور ہم جو ہیں صاحب اختیار ہیں اور ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں,
तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। साहब ये बताएं कि देखें कि क़यादत का जो मुलाकात का टाइम होता है मंगलवार दिन वो 4 बजे तक टाइम होता है, जहाँ उनके क़यादत जब वो लॉन्ग टर्म जाती है कि वहाँ पर कुछ ऐसा एक्शन हो कि लोगों की हमदर्दियाँ ली जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए लोगों की हमदर्दियाँ जो है हमारे लिए जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी जो है कौम फैसला कर चुके हैं कि उसने इमरान खान के साथ चलना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान की आवाम हैं। हमने हमेशा जो है आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। हम अगर हकीकी आज़ादी की जदोजहद में अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो हम जो है आइन और कानून की बालादस्ती चाह रहे हैं, हम आज़ाद अदलिया की बहाली चाह रहे हैं, हम आज़ाद मीडिया की बहाली चाह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान हमारा है। हम रोड के उस पार बैठे या रोड के इस पार बैठे, 4 बजे तक बैठे या सुबह 8 बजे तक, ये कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि तुमने इस वक्त तक बैठना, इस वक्त तक नहीं बैठना। हमारा मुल्क है, हम जब चाहे बैठ सकते हैं, जिधर चाहे बैठ सकते हैं।